الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ لا سیم علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ الذین سلکوا طریق الہدی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا وقال تعالی وما هو الا ذکر للعالمین وقال تعالی قل اوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قرآن پاک کی 3 آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ پہلی آیت سورہ فرقان کے پہلی آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تبارک الذی، بابرکت ہے وہ اللہ، نزل الفرقان، جس نے فرقان یعنی قرآن کو نازل کیا، علی عبدہ، اپنے بندے پر، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ تمام عالم والوں کو ڈرانے والا ہو۔ یہ سورہ فرقان کی آیت ہے، اس میں یہ لفظ پر توجہ کریں، لیکون للعالمین نذیرا، للعالمین کا لفظ ہے جو آپ سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں نا، الحمدللہ رب العالمین، الحمد شریف میں آپ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اللہ تمام عالموں کا رب ہے۔ یہاں اللہ فرماتے میں نے اس بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دیا، کتاب دی، تاکہ یہ سارے عالم والوں کو، سارے جہان والوں کو ڈرائے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حضور کی نبوت کس کے لیے ہے؟ سارے جہانوں کے لیے، سارے عالم کے لیے۔ یہ ختم نبوت کی دلیل ہے کہ آپ آخر نبی ہیں، ورنہ استثناء ہو جاتا۔ سارے عالم کے لیے فرمایا آپ ڈرانے والے بن۔ یہ پہلی آیت ہے۔ دوسری آیت یہ سورہ صاد کی آیت نمبر 87 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے وما هو الا ذکر للعالمین، یہ قرآن نہیں مگر نصیحت ہے للعالمین، بولے سارے جہانوں کے لیے، سارے عالموں کے۔ یہ قرآن میں اور جگہ بھی ہے، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، وہاں بھی فرمایا ارے قرآن کو چھوڑ کر کدھر جا رہے ہو، یہ تو پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ تو اگر نبی کا قرآن ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے تو پھر نبی کس کے لیے ہے؟ ساری انسانیت کے لیے نبی ہے۔ آپ کی رسالت و نبوت تمام انسانوں کے لیے ہے۔ 2 آیتیں ہو گئی۔ تیسری آیت تیسری آیت میں فرمایا، یہ سورہ انعام کی 19 نمبر آیت ہے، قل آپ کہہ دیجئے اوحی الی ھذا القرآن، یہ قرآن مجھے وحی کی گئی، یہ قرآن مجھے وحی، لِأُنذِرَكُمْ بِهِ، کہ اس قرآن کے ذریعے میں تمہیں بھی ڈراؤں، یعنی جو حضور پاک کے زمانے میں موجود صحابہ تھے، تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں بھی اللہ کے عذاب سے ڈراؤں، اور وَمَن بَلَغ، اور تمہارے بعد قیامت تک جو کوئی آ رہے، جس کو یہ قرآن پہنچے، اس قرآن کے ذریعے میں ان کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤں۔ یہ 3 آیتیں ہیں، اس کو سمجھے۔ یہ تینوں آیتیں صاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر دلالت کرتی ہے کہ آپ آخری نبی تھے۔ آپ کی نبوت اور رسالت سارے عالم کے سارے انسانوں کے لیے ہے، یہ آیتیں بتا رہی ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی تمام جہان کے انسانوں کے لیے جن کو قرآن کے نزول کی خبر پہنچے وہ نذیر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نذیر بھی ہے، ڈرانے والے اللہ کے عذاب سے، اور بشیر بھی ہے۔ کیا ہے بھائی؟ بشیر بھی ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، 2 لفظ ہے کہ جو ایمان لائے
اور رسول اللہ کی نبوت کو تسلیم کرے اور آپ کی ختم نبوت کو مانے، بشیرن، تو ان کے لیے خوشخبری ہے آخرت میں ہمیشہ کی کامیابی۔ آج ہمارا درس تھا نا، تو جہنم والے اللہ سے درخواست کر رہے، تو اللہ فرماتے کہ مجھ پر ایمان لانے والے کچھ بندے تھے جن کا تم مذاق اڑاتے تھے، انہوں نے تمہارے مذاق اور تکلیفوں پر صبر کیا، آج ہم الفائزون، وہی کامیاب ہے۔ تو رسول اللہ پر ایمان لانے والے ہی کامیاب ہے۔ یہ ایک تو اس کا خلاصہ یہ نکلا۔ دوسری بات، سب کے لیے یہی قرآن حجت ہے۔ پیچھے تورات، انجیل، زبور اور 100 صحیفے، ان پہ کراس لگ گیا، وہ منسوخ ہو گئے۔ اب قرآن حجت ہے قیامت تک کے لیے، سب کے لیے قرآن ہے، اس کے علاوہ کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تلاوت کرنی ہے تو قرآن کی، نہ کہ انجیل، نہ کہ زبور اور نہ کہ تورات کی۔ عمل کرنا ہے تو قرآن کی تعلیمات پر، اپنے مسائل میں دلیل پکڑنا ہے تو قرآن سے، جہاں جہاں ضرورت ہو قرآن ہمارا امام اور مقتدا ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں بنایا جائے گا، قیامت تک تمام انسانوں کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے، اور آپ کی تعلیمات شریعت ہے، اور اسی کا نام دین اسلام ہے۔ بولے بھائی کیا نام ہے؟ دین اسلام۔ قرآن نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین اللہ کے ہاں اسلام ہے اور اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ تو اب سورہ نور کی آیت نمبر 54 کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، اس کو آپ سمجھے۔ فرمایا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، دو الفاظ ہیں، ان تطیعوہ، اے لوگوں، کون سے لوگ؟ اس وقت سے لے کر قیامت تک۔ کون سے لوگ؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر قیامت۔ اے لوگوں، ان تطیعوہ، اگر تم میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے، نتیجہ کیا ہوگا؟ تہتدوا، تمہیں ہدایت مل جائے گی۔ اس پہ بات مکمل کر دی۔ کیا ہو گئی بات؟ یہاں پر بات مکمل ہو گئی۔ یہ آیت ختم نبوت کی واضح دلیل ہے۔ یہ آیت ختم نبوت کی واضح اور صاف دلیل ہے، کیونکہ اس آیت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو مدار نجات قرار دیا ہے۔ اب اگر آپ کے بعد کوئی اور نبی آتا، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائی تھے، تو موسیٰ علیہ السلام جب ذکر کرتے اطاعت کا تو ساتھ بھائی کا بھی ذکر کرتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی اور نبی کی اطاعت سے ہدایت ملتی، یہاں قرآن ضرور بتاتا، لیکن قرآن نے صرف رسول اللہ کا ذکر کیا، صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا، اور لوگوں کو، سب انسانیت کو خطاب کیا کہ اگر تم سارے اس نبی کی اطاعت کرو گے، نتیجہ یہ ہوگا تہتدوا، تو تمہیں ہدایت مل جائے گی۔ مطلب کیا؟ کہ جناب محمد رسول اللہ کی اطاعت اگر نہیں کرو گے تو گمراہی ہے، ہدایت نہیں ملے گی۔ تو یہ ختم نبوت پر صاف دلیل ہے، کیونکہ اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی کا ذکر ہے اور کسی کی اطاعت کا ذکر نہیں ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی مقرر ہو کر آتے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت مدار نجات نہ ہوتی، ان کا بھی ذکر ہوتا اور نبی جدید کا۔ لہٰذا کہیں پر بھی قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ پورے قرآن میں یہ بات بتائی گئی کہ جناب محمد الرسول اللہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر پوری انسانیت کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا۔ اللہ تعالی ہمیں
عمل کی توفیق عطا فرمائے اور عقیدہ ختم نبوت ہمیں نصیب فرمائے۔ اور آج کا یہ درس جمعہ اور پیر کے دن یہ عشاء کے بعد 10 منٹ 12 منٹ کا، اس میں آپ شریک ہو، اللہ سب کو جزا دے اور اس کے آگے پرچار کرے، دوسروں کو دعوت دے۔ ہفتے میں 2 درس اس میں ضرور شریک ہو۔ اور 11 ستمبر لقت باغ کا یہاں پر بڑا پروگرام ہے، بڑی کانفرنس ہے ختم نبوت اور دفاع پاکستان، اس کے لیے آپ تیاری کریں، دعوت دیتے رہے۔ وہ پینافلیکس جیسے وہ لگا ہے، اس طرح کوئی تیار کرنا چاہے تیار کرے، روڈوں پر لگائے، گلیوں میں، اور دعوت بھی دیتے رہے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد عبدک و رسولک و خاتم النبیین۔ یا کریم ان ساتھیوں کا بیٹھنا قبول فرما، سب کو اجر عظیم عطا فرما، سب کو یا اللہ صحت عطا فرما، گھروں میں کوئی بیمار ہے یا اللہ ان کو بھی شفا عاجلہ کاملہ نصیب فرما۔ یا رب العالمین ہمارے حال پہ رحم فرما اور تو ہم سب سے راضی ہو جا۔ ہماری اس مسجد کو دین کا مرکز بنا اور اس کے فیضان کو سارے عالم میں پھیلا دے، اور یہاں کے تمام اعمال صالحہ اور تمام دینی پروگرام اور تمام دینی خدمات ہم سب کے لیے عظیم الشان صدقہ جاریہ بنا دے۔ ہمارے ان ساتھیوں میں جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کے انتظام فرما، جو تنگ دست ہے ان کی تنگ دستی دور فرما، جو بے گھر ہے انہیں اپنا گھر عطا فرما، اور یا کریم غیب کے خزانوں سے دستگیری فرما، اور یا کریم اچھا کاروبار عطا فرما اور حلال روزی نصیب فرما، اور دغابازوں سے اور فریب کاروں سے حفاظت فرما، اور جھوٹے لوگوں سے اور منکرین سے ہماری حفاظت فرما، اور عافیت والی راحت والی زندگی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی